أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ علی اصغر، غلام علی، چراغ علی، فرقان علی. تین تین میں جو ہے وہ علی بعد میں ہے، ایک میں علی پہلے ہے. علی اصغر، چراغ علی، غلام علی، فرقان علی. جی آپ لوگ ٹھیک ہے؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب تفسیر موضوعی 2 میں، جو کہ کیا تھا اس کا عنوان؟ جی، مفاہیم اخلاقی. جو تفسیر موضوعی ہے، اس میں تفسیر کن چیزوں کی کر رہے ہیں؟ اخلاقی مفاہیم جو ہیں. تو ہم پڑھ رہے تھے نیک سیرت لوگوں کی زبان، نیک سیرت لوگوں کا دل، نیک سیرت لوگوں کے. اب جو بات چل رہی تھی نیک سیرت لوگوں کی اور برے سیرت لوگوں کی، دونوں میں کمپیئر ہو رہا تھا، ہے نہیں؟ دل میں، زبان میں. اب جو ہماری بات چل رہی تھی آنکھ اور کان کے بارے میں، کان اور آنکھ کے بارے میں. پیچھے ہم نے بتایا کہ نیک سیرت لوگوں کے کان اور آنکھ کیا ہوتی ہے اور ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور بد سیرت لوگوں کی نہ آنکھ اور کان کیا ہوتے ہیں، اس سے وہ کیا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اب جو ہم پڑھ رہے تھے، بات یہ پڑھ رہے تھے کہ جو نیک سیرت لوگ ہیں ان کے آنکھ اور کان کی خصوصیات کیا ہیں. ان کے آنکھ اور کان کی خصوصیات، نیک سیرت لوگوں کی جو شنوائی ہے اس کی اہم ترین خصوصیات. پہلی، گوش شنوا. ان کے کان شنوا ہوتے ہیں، یعنی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے ان پہ. دوسری جو خصوصیات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تحمل شنیدہا. جو کچھ انہوں نے سنا ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. اس کو وہ کیسے؟ نیک سیرتان برائے رعایت احترام دیگران. نیک سیرت لوگ دوسروں کے احترام کی رعایت کرتے ہوئے بے سخنان آنان پوشمیدہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں. وہ حتیٰ سخن مخالفان رانیز تحمل میکنان. یہاں تک کہ مخالف لوگوں کی باتوں کو بھی تحمل اور برداشت کرتے ہیں. سنتے ہیں، سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں. ابھی آپ کے خلاف، مذہب حق کے خلاف لوگ زہر اگلنے لگے، یہ تو کافر ہے اور یہ تو یوں ہے اور وہ تو. سنتے ہیں نہیں سنتے اس تقریر؟ تو نیک سیرت لوگوں کی یہ تو نہیں ہے کہ اور دیکھ سنتے ہی اور جہاں دیکھا اور انہیں پیٹ دیے کر دیا، نہیں، ہنگامہ نہیں. بلکہ نیک سیرت لوگوں کے جو کان ہیں وہ سننے کی والی چیزوں کو تحمل بھی کرتے ہیں، دوسروں کے احترام کی رعایت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، یہاں تک کہ مخالف لوگوں کی باتوں کو بھی تحمل و برداشت کرتے ہیں. اما تنہا بسفنان خداوان روئی بھی آورا. لیکن فقط خدا کی باتوں کی طرف رخ کرتے ہیں. وہ سفنان مؤمنان رب باور میں اور مومن لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، باور کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں. اگرچہ بے دلیل اطلاف وقت و شنیدن سخنان بیہودے رنجید خاطر بھی شون. اگرچہ وہ اطلاف تلف سے ہے، اطلاف وقت، وقت کے بربادی، اور شنیدن سخنان بیہودہ باتوں کو سننا. وہی ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی اگر بکواس کر رہا ہے تو نیک سیرت لوگ یہ توڑے کہ مثلا اس سے لڑ پڑیں گے، فوراً سنتے برداشت کرتے. تو وقت تو برباد ہو رہا ہے، بیہودہ باتیں جا رہی نہیں جی. تو اس کو اگرچہ ان سے وہ رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، یعنی غمزدہ ہوتے ہیں کہ یار بلا وجہ ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے یا بیہودے باتیں سننی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ فقط خدا کی باتوں پر کیا کرتے ہیں؟ رخ کرتے ہیں خدا کی باتوں کی طرف، اور مومن لوگوں کی باتوں پر، مومنین کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اگرچہ وہ بیہودہ، دوسروں کی بیہودہ باتیں اور اطلاق وقت سے رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں. خداوند عالم، خداوند در مورد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند متعال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ. اور میں سے کچھ انہی میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. اور وہ کہتے ہیں کہ هُوَ أُذُنٌ،
ٹھیک ہے، قل اذن، اذن ہوا، اذن، ہاں وہ اذن خوش باور ہیں، یعنی یہ پیغمبر جو ہیں وہ جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ قل اے رسول کہہ دیجئے اذن خیر، خیر لکم، ٹھیک ہے، خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم از آنها کسانی هستند، ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ پیغمبر را آزار میدن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ستاتے ہیں، وہ میگوئے در کہتے ہیں او خوش باور است، وہ خوش باور ہیں یعنی جلدی، بےگو ہے رسول کہہ دیجئے خوش، جی گوش خوبی، گوش خوبی برائے شما، اچھے کان تمہارے لیے ہیں، بے خدا ایمانداران، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سخن مومنان نہ باور کناد اور مومن لوگوں کی باتوں کا یقین کرتے ہیں، وہ برائے کسانی کے از شبہ کے ایمان آوردیان، اور تم میں سے کہ جو لوگ کے جو ایمان لائے ہیں، رحمتیاز خدا کی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیک سیرت لوگوں کے جو شناوائی ہے اس کی خصوصیات، پہلا وہ شناوا رکھتے ہیں، تحمل، اور تیسرا تحقیق دربار شنیدہ، نیک سیرت لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، وہ جو کچھ انہوں نے سنا اس کی تحقیق کرتے ہیں، ایک دم سے نہیں مانتے، جی پہلے تحقیق کرتے ہیں۔ در اسلام، اسلام میں آزادی اندیشے و بیان محترم شمرد شدہ است، اسلام کے اندر کسی کی رائے میں آزاد ہے، بھائی میری رائے ہے، میں اپنی رائے میں آزاد ہوں، یا کوئی زبردستی ہوتی ہے نہیں، اور بیان میں بھی اندیشہ اور بیان میں اسلام کے اندر اس کی ہر انسان کی آزادی اور اس کے بیان کو محترم شمار کیا گیا ہے۔ وہ بے کسانی کے سخنان مختلف رمیشن ابن، وہ لوگ کے جو مختلف باتیں سنتے ہیں، وہ از بہترین آنہا پیروی می کنند، اور ان مختلف باتوں میں سے جو بہترین ہے ان کی پیروی کرتے ہیں، بشارت داد شدہ، ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے، در این مورد در قرآن مجید آمد ہے، اس بارے میں قرآن مجید میں آیا، یعنی اس کا مطلب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر دوسروں کے نظریات کو، ہر ایک کے نظریے کو محترم شمار کیا گیا ہے کہ بھائی آپ کا نظریہ محترم، مطلب یہ نہیں کہ ہم مان لیں اسے، ہم نہیں مان رہے، ہمارا نظریہ وہ نہیں مثلا، لیکن اور وہ لوگ کے جو مختلف باتیں سنتے ہیں جی، لیکن ان میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو سب کو بشارت دی گئی ہے۔ قرآن مجید کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبشر، اے رسول بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، عبادی اللہ، اسم عبادی، میرے بندوں کو، کون سے بندوں کو، میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، کہ وہ لوگ کہ جو باتیں تو سنتے ہیں لیکن فیتبعون احسنہ، میں سے جو بہترین ہوتی ہے اس کو انتخاب کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ بس بندگان مرا بشارت دے، میرے بندوں کو بشارت دے دو، ہمان کسانی کے، وہی وہ لوگ کے جو سخنان نبی شنوان باتوں کو سنتے ہیں، غلام علی، وہ نیکو ترین آنا پیر گناہ، نیکو ترین جو سب سے اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ابھی کہہ رہے ہیں شنیدہ نے سخنان مختلف حد اقل از دو جہت برائے نیک سیرتان مہماز، مختلف باتوں کا سننا نیک سیرت لوگوں کے لیے کم سے کم دو جہت سے اہم ہے، دو جہت سے، پہلی جہت چھ بسا درمیان آن سخنان، کتنا ممکن ہے کہ ان باتوں کے درمیان سخن حق کو پسندیدہ ہی باشد، ان مختلف باتوں میں کوئی حق اور نیک اور اچھی باتیں ہوں کہ گوش نہ دادن پہ آن موجب محرومیت کرتا، کہ اگر ان کو نہ سننا محرومیت کا سبب بن سکتا ہے، جی اگر ہم مختلف باتیں ہیں نہ سنیں، مثلا مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ان کے درمیان کوئی اچھی بات بھی ہو تو ہم نہیں سنیں گے، تو نہیں سن پائے اچھی بات، لہذا ہم اس اچھی بات سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسری آگاہی از ابہام و بطلان سخنان دیگر، جب ہم دوسروں کی باتیں سنتے ہیں مختلف لوگوں کی تو کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کی باتوں کا مبہم ہونا اور باطل ہونا سے آگاہی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے کہ باتیں مبہم ہیں یا بری غلط باتیں ہیں، باطل باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگاہی از ابہام و بطلان سخنان دیگر، دوسروں کی باتوں کے بطلان اور اس کے ابہام سے آگاہی، موجب علاقہ مندی بے سخن حق کو پیروی قاطع ازان شباد، یہ چیز سبب بنتی ہے بھائی دوسروں کی باتوں کے غلط ہونے
کا آگاہی اور ان کے مبہم ہونے کی جب ہمیں آگاہی مل جائے گی تو یہ سبب بنے گا کہ ہم حق بات کی طرف رغبت پیدا کریں جی، اور یقینی باتوں کی ہم اس میں سے پیروی کریں۔ اما یہ تو تھی نیک سیرت لوگوں کی شنوائی کی خصوصیات۔ اما سیرتان نہ تنہا گامی بسوی شنیدن سفنان حق پر نگداران، لیکن بری سیرت والے لوگ، بد سیرت لوگ نہ فقط حق باتوں کو سننے کی طرف قدم نہیں اٹھاتے بلکہ ہر کا سفن حق و شائستہ بسوی آنان میں آئے، نہ یہ کہ وہ خود حق باتوں کی طرف جاتے ہیں بلکہ اگر حق باتیں بھی اگر ان کی طرف آتی ہیں، خود حق باتیں ان کی طرف آتی ہیں، روئی گردان میں شوادی منہ پھیر لیتے ہیں۔ چنان کے قرآن مجید دربارہ آنان میں فرمایا جیسا کہ قرآن مجید ان کے بارے میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جب ان کے اوپر ہماری نشانیوں کی، ہماری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ استغفار کے ساتھ، غرور کے ساتھ پشت پھیر لیتے ہیں۔ کأن لم یسمع، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، ایسے ہو جاتے جیسے سنا ہی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، جیسا کہ ان کے کانوں میں کچھ روئی گھسی یا کچھ گھسا ہوا ہے۔ فبشرہ بعذاب الیم، لہٰذا اگر وہ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ کہ جب ہماری آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو پیٹ پھیر لیتے ہیں یا گویا ایسے ہو جاتے ہیں سنا ہی نہیں، تو ان کو عذاب علیم کی توبیخ کر دو، انہیں خبر دے دو عذاب علیم۔ وہ ہنگامی کے آیات ماں بار خواندے میں شباد، یہ بصیرت ہو، جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں بحالت نفوت و استکبار، غرور و گھمنڈ میں کی حالت میں روئی برمی گردان منہ پھیر لیتے ہیں۔ چنان کے گویا کہ ایسا کہ آگاہ نہ شنیدے، یا تو ان کو نہیں سنا، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے نہ سنا، یا ان کے درگوش ہے سنگینی، یا ان کے کانوں میں سنگینی ہے، وزن ہے، لہذا ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو۔ یہ تو تھی کان کے بارے میں، نیک سیرت لوگوں کی شنوائی کی جو حص ہے اس کی خصوصیات۔ اب چشم کی خصوصیات، نیک سیرت لوگوں کی آنکھ اور ان کی بینائی کے بارے میں۔ چشم انسان کی آنکھ، علاوہ بر ان کے، اس کے علاوہ ہمانند گوش کی طرح او ایک ہی ابزار شناخت و واقعیت، جی کان ہی کی طرح یہ بھی حقائق کی معرفت کا ایک آلہ اور ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہونے کے علاوہ وہ یہ کی ازراحہ، یہ درک حقیقت کو درک کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ اس کے علاوہ نمادی از حالت ہے یہ درونی آدمی و آشکار کنندہ باطن نیز بے شمار میراباد، انسان کی اندرونی حالت اور اس کے باطن کو آشکار کرنے کی، جی اس کے باطن کو آشکار کرنے کا اعلیٰ بھی شمار، ایک نماد شمار ہوتا ہے، ایک تمثیل، ایک نماد، ایک ٹھیک ہے، اعلیٰ شمار ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی آنکھوں سے پتہ لگ جاتا ہے۔ کیسے پتہ لگتا ہے؟ آپ لوگ بھلے نہ پہچانے، آج کل کے ماحول میں لڑکیاں ضرور پہچان جاتی ہیں کہ کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، مثلا ہے نہیں، پتہ لگ جاتا ہے کیسا انسان ہے۔ تو انسان کی آنکھ، ٹھیک ہے، کان ہی کی طرح ایک معرفت حاصل کرنے اور علم و شناخت کا ایک ابزار ہونے کے علاوہ اور حقیقت کو درک کرنے کا بھی وسیلہ ہے، اور یہ انسان کی اندرونی حالت کا نماد یعنی دکھانے والا ہے کہ ایک اندر سے کیسا ہے، اس کے باطن کو آشکار کرنے والا ہے۔ بے گونے ہی کے اس طریقے سے کہ وحشت و آرامش انسان، آنکھوں سے خوشی ٹپکتی ہے نہیں ٹپکتی ہے، ڈرا ہوا ہے تو آنکھوں سے ڈرا ہوا بھی پتہ لگ جاتا ہے، اندر کی کیسی حالت اور کیفیت اس ٹائم اس کی ہو رہی ہے وہ سب بتا دیتی ہیں آنکھیں، ہے نہیں، کہ یہ سویا ہوا ہے یا جاگا ہوا ہے، درد میں ہے یا ڈر میں ہے، جی بولو، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کہ انسان کی وحشت اور سکون یا اس کی خوشی اور غم انسان کا در چشم اون نمایاں نشان، اس کی آنکھوں میں نمایاں ہو جاتا ہے، آشکار ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ ڈر بھی آنکھوں سے پتہ لگ جاتا ہے، ڈرا ہوا ہے، ڈر رہا ہے، یا گھبرایا ہوا ہے، یا خوش ہے، خوشی الگ ہی ٹپکتی ہے۔ با اشارے میں آیات قرآن مجید کی آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے در اس بارے میں بھی تمام
بتفاوت چشم و بینائی نیک سیرتان و زشت سیرتان پیبور۔ قرآن مجید کی آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بارے میں، کس کی آنکھوں کی دیکھ آنکھوں کے بارے میں بہت اچھے سے ہم نیک سیرت لوگوں کی چشم و بینائی اور بد سیرت لوگوں کی چشم و بینائی میں ہم فرق پتہ لگا سکتے ہیں۔ چشم بینا، نیک سیرت لوگوں کی آنکھ کیسی ہوتی ہے؟ چشم بینا ہوتی ہے۔ کیا چشم دیکھنے والی نہیں ہوتی؟ دیکھتی ہے۔ چشم بینا سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے کا اثر بھی ہو۔ انسان باز کردن چشم و بانگاہ بے جہان ہستی، انسان آنکھ کھولتے ہی اور اس کائنات جہان ہستی کے پر نگاہ کر کے می توان از نظم و تدبیر آن آگاہ شود، اس جہان کے نظم اور تدبیر سے آگاہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کتنا نظم پایا جا رہا ہے۔ وہ بے ارتباط میان فراز و نشیبہ و سنگینی و سب سکی ہاں پہ بے برار، اور وہ جی فراز و نشیب و فراز کے درمیان تعلق، ارتباط و سنگینی اور ہلکے پن کے درمیان ارتباط کو جی ارتباط کے درمیان سے وہ پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ در ہمیں موجودات اور تمام موجودات میں حکمت الہی کو بدون ہر گنے تفاوت و نقص و کاستی مشاہدے کنات، وہ آنکھ کھول کر حکمت الہی کو جہان ہستی کے اندر دیکھ کر ہر طرح کے نقص و عیب اور کمی کے بغیر تمام چیزوں کو پتہ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ خداوند نے فرمایا حکمت الہی کو پتہ لگا سکتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، الرحمن کی خلقت میں یعنی اللہ کی مخلوق میں تم کسی بھی طرح کا تفاوت نہیں پاؤ گے، کوئی تضاد نہیں پاؤ گے، کوئی عیب نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر، دوبارہ دیکھو، حل تری من فطور، کیا تمہیں اس کے اندر کچھ اختلال یا خلل دکھائی دیتا ہے اس کائنات کے نظام میں؟ نہیں۔ یہ تو تھی نیک سیرت لوگوں کی چشم کیسی ہوتی ہیں؟ چشم بینا ہوتی ہیں، وہ دیکھ کے پتہ لگا لیتی ہے اس کائنات کے نظم و ضبط کو کہ اس کی حکمت الہی اس میں پوشیدہ ہے، اس کا کائنات کا خالق ہے۔ اما سی سیرتان، لیکن بس سیرت لوگ بے سبب شدت کفر و دشمنی خود، اپنی دشمنی اور شدت کفر کی وجہ سے ہیچ گونے بہ رہی ہے اس چشم خود، کسی بھی طرح کا فائدہ اپنی آنکھوں سے در جہت ہدایت کے راستے میں بے سوی خداوند، خدا کی طرف ہدایت کے راستے میں نیمی برند کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ ان کے سامنے چاہے کچھ بھی ہوتا رہے کائنات کے اندر، خدا تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ چنانچہ قرآن مجید دربار آنان میں فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید ان کے بارے میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہی لوگ کہ جو کانت اعینہم فی غطاء، جن کی آنکھیں پردے کے پیچھے تھیں، ہمانہا کہ پردے ہی چشمہ نشان را از یاد می پوشاندے بود، از یاد من پوشاندے بود، ایک پردے نے ان کی آنکھوں کو میری یاد سے ڈھک لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ذکر ہے سیرتان، بد سیرت لوگ، بری سیرت کے لوگ، نہ تنہا از چشم و بینائی خود برائے در کے حقائق بہرے نمیگران، نہ تنہا وہ اپنی بینائی اور آنکھوں سے حقائق کو درک کرنے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ اگر بزرگ ترین معجزہ نیز بیانہ نشان داد شود، اگر انہیں سب سے بڑا معجزہ بھی دکھا دیا جائے اسے سحر و جادو کہہ دے شروع کر دیتے ہیں، گویا سحر و جادو والا۔ ٹھیک ہے، نہیں، نیک سیرت لوگ چیزوں کو دیکھ کے اس کے حقائق کو پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بد سیرت لوگ نہ تنہا کہ اپنی آنکھوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ اگر انہیں بزرگ ترین سب سے بڑا معجزہ بھی دکھایا دیا جائے، قرآن بھی اگر ان کو سونپ دیا، تب بھی کیا کہہ رہی جادو ہے، کیونکہ وہ اپنے کفر میں اڑے ہوئے ہیں۔ وما چشم بندی شدہ، وہ اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ جیسے ہماری آنکھیں، ہاں یہ جادو ہے، ہماری آنکھیں بند کر دی گئی، یعنی چشم بندی کر دی گئی، یعنی کہتے ہیں نگاہ بندی، نظر بندی کر دی گئی ہے۔ جادوگر کیا کرتے ہیں؟ جو نارمل جادوگر ہوتے ہیں نظر بندی کر دیتے ہیں انسان کی جو آس پاس کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اب پھر انہیں وہی دکھتا ہے جو وہ دکھانا چاہ رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑے معجزے کے بارے میں یہ چیزیں کہنے لگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے لقالوا، وہ کہتے ہیں انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جو ہیں وہ جو سحر و جادو والے ہو گئے ہیں، یعنی ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ آئیے
باقی کیونکہ ٹائم تمام ہو رہا ہے، خیانت چشم و حسرت دل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی